بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ منزل بمنزل کربلا، امام حسین علیہ السلام کا 13واں پڑاؤ بیضہ۔ جیسا کہ پچھلی پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ امام اور حر کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ کوفہ کے بجائے کسی اور سمت سفر کیا جائے، اور راستے سے حر ایک خط ابن زیاد کو لکھے گا اور امام کو کوفہ آنے سے روکنے یا نہ روکنے کے بارے میں ہدایات لے گا۔ اس دوران اگر امام چاہیں تو ابن زیاد یا یزید کسی کو بھی خط لکھ سکتے ہیں، نیز یہ کہ امام تب تک کوفہ کے راستے کے بجائے عذیب الحجانات کے راستے قادسیہ کی سمت سفر جاری رکھ سکتے ہیں، اور اس دوران خطوط کے ذریعے کی گئی مراسلت کا بھی جواب وصول ہو جائے گا۔ امام نے حر کی اس تجویز کو مان لیا اور قافلے نے عذیب الحجانات کی سمت سفر شروع کر دیا۔ پھر ذو حسم اور عذیب الحجانات کے درمیان ایک منزل آئی، جیسے کہ کتب تاریخ میں بیضہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ بیضہ کا مقام مکہ اور کوفہ کے قدیمی راستے کے درمیان واقع ہے، جو کہ بنی یربوع بن حنظلہ کی زمین میں واقع ہے، اور واقصہ اور عذیب الحجانات کے نزدیک ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کی وجہ سے یہ منزل کتب تاریخ میں ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور حر بن یزید رہائی کے سپاہیوں کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو مندرجہ ذیل ہے۔ خدا کی حمد و تعریف کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرتا ہو، خدا سے کیے عہد و پیمان توڑ رہا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم سے پیش آتا ہو، اور یہ شخص ایسے حاکم کو دیکھنے کے باوجود اپنے عمل یا اپنے قول سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ کو حق ہے کہ اس خاموش اور بے عمل شخص کو اسی ظالم کے ہمراہ عذاب میں مبتلا کرے۔ اے لوگو، جان لو کہ ان لوگوں بنو امیہ نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، فتنہ اور فساد کو رواج دیا ہے، اور اللہ کے حدود احکام الہی کو معطل کر دیا ہے، خاندان نبوت کے لیے مختص مال کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حرام کو حلال اور اللہ کی طرف سے قرار دیے گئے حلال کو حرام میں تبدیل کر دیا ہے، اور میں ان مفسدوں کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کی رہبری کا زیادہ حقدار ہوں۔ ان حالات میں مجھ تک پہنچنے والے خطوط کا مضمون اور تمہارے کاستوں کا پیغام یہ تھا کہ تم لوگوں نے اس بات پر میری بیعت کی ہے کہ نہ تم مجھے تنہا چھوڑو گے اور نہ ہی مجھ سے بے وفائی کرو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہے تو کامیابی اور ہدایت حاصل کرو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حسین ابن علی علیہ السلام فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ہمراہ ہیں۔ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی دوری نہیں۔ میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں۔ اب اگر تم نے مجھ سے کیے جانے والے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور میری بیعت سے انکار کیا تو یہ تم کوئی نئی بات نہیں کرو گے۔ تم میرے والد، میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو، جس نے تم پر بھروسہ کیا اور اسے تم نے دھوکہ دیا۔ یاد رکھو کہ تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور اپنے ہی حصے کو ضائع کیا ہے۔ جو کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ جلد ہی مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن عاصم کوفی اور خوارزمی نے اس خطبے کو ایک خط کی صورت میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ امام نے کوفہ کے اشراف کے لیے عذیب الحجانات سے یہ خط لکھا تھا۔ اس خطبے کے بعد امام نے حکم دیا کہ عذیب الحجانات کی طرف سفر دوبارہ شروع کیا جائے۔
کتابیات طبری، حدیث کربلا، صحیفہ کربلا، لہوف۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔